حضرت صفوان یہ قافلے کے پیچھے پیچھے تھے جو ماں جی کو لے کے آقا کے قافلے میں آ پہنچے تو منافقوں نے ایسا پراپوگنڈا کیا جس سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ ایک ماہ تک آقا پریشان رہے۔ آخر میں مشورہ کیا گیا صحابہ سے، اور حضرت عمر نے ایک عجیب سی بات کی کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی عائشہ یہ فرش والوں کا انتخاب ہے یا عرش والے کا انتخاب ہے؟ جب بتایا گیا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جس طرح میرا اللہ شریکوں عیبوں سے پاک ہے اسی طرح اس کا انتخاب بھی ان تمام بہتانوں سے پاک ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں وہی جملے قرآن بنا کے نازل فرما دیے۔ ایک ماہ بعد اللہ نے ساری تفصیل بھی بتائی اور سیدہ کی شان میں یہ سورۃ نور کی ابتدائی آیات بینات نازل فرمائیں، اور حضرت بی بی عائشہ کو میرے نبی کی عزت قرار دے کے پوچھا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ اے مخالفین، ہم نے ہر طرح سے دفاع کیا ہے صدیقہ کائنات کا، اب اندر کا کفر ظاہر کرو، بتاؤ کہ میرا نبی پاک ہے کہ نہیں؟ اگر وہ پاک ہے اور یقیناً پاک ہے، ان کا بستر سجانے والی سیدہ بی بی عائشہ بھی ان بہتانوں سے بالکل پاک ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا، عزیز مصر کی بیوی کے خاندان میں سے کسی کو بلوا کے ان کی طہارت کا اعلان کروایا۔ بی بی مریم پہ بہتان لگا، ان کے معصوم بچے کو بلوا کے ماں کی پاک دامنی کا اعلان کروایا۔ لیکن جب باری آئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، خود اللہ وکیل بن کے میدان میں آ گیا اور فرمایا کوئی اور وکالت کرے نہ کرے، میں نبی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ ایک الگ باقاعدہ عنوان ہے دفاع صحابہ کے نام سے۔ قرآن میں ایسی چند آیات ہیں جس میں اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور ہم سب مومنوں پہ لازم ہے اپنی اپنی طاقت اور علم کے مطابق ان کا دفاع بھی کریں اور ان کی عزت کے ترانے بھی سنائے جائیں۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ چل پڑا ہے، اگر تم گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، کسی کے مہمان بننا چاہتے ہو، تو ایسے نہیں کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ چلو جی یہ بھی اپنا گھر ہے، یہ دوست کا ہے، پڑوسی کا ہے، رشتہ دار کا ہے۔ نہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ پہلے دستک دو، دروازے پہ دستک دو اور سلام کرو، اجازت طلب کرو، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ دستک دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل شریعت میں نہیں ہے کہ دروازے کو الٹ کر کے لگا کے آنا ہے، یہ بھی کیا یاد رکھے گا۔ 3 بار دستک دینی ہے، اگر وہ وہاں سے کوئی جواب مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اسی میں بہتری ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، کسی تقاضے میں ہیں، جو بھی ہے اس میں بہتری ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، پھر کسی موقع پہ ملاقات ہو جائے گی، آپ تنگ نہ کریں جی کسی مومن کو بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تشریف لے جائیں مہمان بن کر تو یہ جنت کا جو تحفہ ہے سلام والا، لین بدلو۔ تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی نئی جگہ پہ جاؤ، اجازت بھی لو اور سلام بھی کیا کرو۔ سلام جو ہے یہ جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ تو ایک یہ ذرا مسئلہ سماعت کر لیں، جہاں پہ مشترکہ فیملی رہتی ہے، مثلا آپ کے والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ آپ کم از کم ایسی کوئی پوزیشن میں جائیں، جس طرح حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آتے کوئی نہ کوئی ایسا کھنکھارا کرتے یا دستک دیتے، پتہ چل جاتا کہ تشریف لائے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، میں اور میری والدہ گھر میں رہتے ہیں،
کیا مجھے بھی اس طرح کچھ دستک دے کے یا اپنے جانے کی کوئی نشانی کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا لازمی بات ہے، کیا تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سنت کے اپنے برکات ہیں، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، آؤ تب بھی سلام کرو، اس سے رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ لیکن ایسی جگہ جہاں رفع عامہ، ہوٹلیں گئے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مساجد ہیں، وہاں نہیں ہے کہ گیٹ کھڑکانا شروع کر دو، اب جی میں نماز کے لیے آؤں اندر کے نہیں، تو اب اس سے ہر ایک بندے کو تکلیف ہوگی۔ ہے جو اللہ کا گھر تو آپ آ جائیں، شریعت کیا کہتی ہے، آپ تشریف لائیں اور نماز ادا کریں گی۔ اب ذرا تھوڑا پڑھیں گے، پھر ایک مسئلہ بھی ذہن میں آئے گا۔ 7 پردے کا حکم پڑھیں گے جی، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے، سورت نور میں جب پردے کی بات آئی ہے، عورتوں کا نمبر بعد میں لے کے آئے، مردوں کو پہلے لے کے آئے۔ اب یہ کیا جی؟ فرمایا تم اپنی نظریں جھکا کے رکھو تاکہ تمہاری عزت اور فیملی کیا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچ کے رہے۔ تو اب پہلے مردوں کو حکم آئے گا، پھر 7 عورتوں کو پردے کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں گی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جائے گا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور وہ جو تم میں سے رنڈوے ہیں، جو بیچارے جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرو، اس کے اپنے برکات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک یہ شرعی حکم ہے، وہ بھی سناؤں گا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ میں نے دفتر تو نہیں بنا رکھا شادیوں کا۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ویسے کچھ دوست میرے دعوت مشورہ دیتے تھے، میں کہ گل سنو، یہ جب تک وسدا رہے تو کم ٹھیک ہے نے جی، 19 بنے تو سب تو پہلے لعنت پولا اصول ہوتا ہے جڑا کرایہ رہے، اس رولے تو بچا، اگلا راہ وکھاؤ بھئی یہ معاملہ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا بہت کھولو یار، اس میں کیا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ داخلو خاص گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ یہ واجب ہے، عام کسی گھر میں جائیں گے، اپنے گھر میں جو ہے دستک یا اس طرح سلام کرنا یہ مستحب عمل میں ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا، اور سلام کیا کرو اس میں رہنے والوں کو، تو یہ تم پہ لازم ہے، جاتے ہی سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سلام سے ایک بات ذہن میں آئی، کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں، ٹائم اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے، سبق آگے کافی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے ہیں، گھر میں سے بھوک نے ستا رکھا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں جو کچھ ملے گا کھا پی لیں گے۔ اچانک دیکھا تو سامنے سے ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں۔ تم کدھر؟ کہا یا رسول اللہ آپ کدھر؟ مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی اور میں اس نیت سے آ رہا تھا کہ تیرے گھر میں آؤں گا اور کھانا کھائیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہ تھا، میں آپ کی طرف اس نیت سے آ رہا تھا کہ ادھر جو کچھ ہوگا اکٹھے کھائیں گے۔ کہا چلو دونوں برابر ہو گئے۔ اب کدھر جاتے ہیں؟ اب جی حضرت عمر کے پاس۔ تھوڑا آگے چلے تو سامنے عمر جی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو ان سے پوچھ لیتے ہیں کدھر؟ کہا جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ذہن میں آ رہا تھا بھائی ابو بکر کے گھر جاؤں گا، وہاں سے کچھ مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو آخری اسٹاپ پھر آپ ہی کا اجرا تھا کہ آپ بھی اس طرف آ جائیں۔ دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو وہ جو سعد ہے اکثر کہتا رہتا ہے مدینے سے بہر اس کا ڈیرہ ہے، وہاں اکثر زور دیتا ہے جب بھی ملتا ہے کبھی تو میرے گھر تشریف لاؤ جی، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، کنویں کا تازہ پانی پلاؤں، کھجوریں توڑ کے کھلاؤں، آپ کی خدمت کروں۔ چلو یار بھوک ربو قدرتی لگی ہوئی ہے، سبب بھی نہیں ہے، معتاد الاسباب گزارا بھی نہیں ہے، چلو کیوں نہ سعد کے پاس چلتے ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، گپ بھی لگائیں گے، خوش بھی ہو جائے گا، چلو سرکار تشریف لائے ہیں۔ ادھر سے تینوں چل پڑے، ایک قائد ہے، 2 اس کے وزیر ہیں بڑے عظیم، اور میرے نبی بار بار کبھی ابو بکر صدیق کے کندھے پہ زور دیتے ہیں، کبھی حضرت عمر کے کندھے پر، اور فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم تینوں معاشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، انجے جفیاں پہندے پہندے دشمن نو سڑیندے سڑیندے جنت داخل ہو جاؤں گے۔ ہاں اسی حال میں ہم جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سامنے سعد کا گھر ہے، اب بالکل دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، ادھر سے بدلیاں اوپر سایہ کرتی جا رہی ہیں۔ سعد نے دیکھا یہ بادل بالکل میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں،
کدھر سے آ رہے ہیں؟ مدینہ شریف کی طرف سے۔ ادھر دیکھا باہر نکل کے تو دور سے میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے۔ سعد نے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ اب آقا کا جو طریقہ کار تھا، دستک دیتے اور ساتھ کیا کرتے؟ سلام ارشاد فرماتے۔ جب میرے نبی نے دستک دی اور سعد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، او سعد والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت سعد دروازے کے اندر کی طرف بیٹھ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ او یار کتنے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے دروازے پہ مہمان نبیوں کا سلطان بن کے تشریف لایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہستہ سا جواب دیا ہے، میرے نبی کے کانوں مبارکوں تک آواز نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے پھر تھوڑا سا اونچے انداز میں فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اور سعد والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت سعد پھر دروازے کے اندر بیٹھے ہوئے آہستہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ، تاکہ اللہ کے نبی بار بار سلام کرتے رہیں اور میرے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ جب تیسری بار میرے نبی نے اور زور سے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اور سعد والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت سعد نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حتیٰ کہ جب تینوں باری میں میرے پیغمبر کے کانوں مبارکوں تک آواز نہ آئی، آقا نے مسکرا کے فرمایا او وزیروں، لگتا یوں ہے کہ سعد بھی گھر میں نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اور ٹکر نہیں ملے آتے، چلو مسجد نبوی جا کے رب دا شکر ادا کری۔ چلو اب چلتے ہیں۔ ادھر تو معاملہ ایسے ہے کہ سعد بھی لگتا ہے کہیں سفر میں ہے، چلو مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہیں اللہ کی سابقہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ ادھر چلنے لگے تو سعد فوراً دوڑ کے آیا، اکھ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، رحمت کا بادل آیا ہے، برسے بغیر تشریف لے کے جا رہا ہے، یہ کیسے ناممکنات میں سے ہے۔ کہا باقی جتنی بھی باتیں ہیں بعد میں کریں گے، پہلے تو نو بتا میں نے سلام کیا تجھ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں نے تینوں بار جواب دیا ہے۔ کیوں نہیں؟ پھر میں نے کیوں نہیں سنا؟ کہا آپ پہ تے سائیں مسئلہ سمجھیں دے ہو، جتھے پردے آ جاون اس رب تو علاوہ نہ کوئی سندا جے نہ کوئی ویدا جے۔ یہ میں نے اس لیے آہستہ آہستہ جواب دیا ہے تاکہ کانوں تک آواز بھی نہ جائے، حجت بھی پوری ہو جائے۔ تو دوستوں یہ چھوٹا سا دروازے کا پردہ ہے، سرکار روح الجسد تشریف فرما ہے اور ساتھ جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے نہیں سنوایا تو پتہ نہ چلا، تو سلام ایک دعا ہے اور دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ سعد نے بکرا ذبح کیا، بھونا کھلایا، اور کنویں میں میرے نبی نے اپنی ٹانگیں مبارک نیچے لٹکائی ہوئی ہیں، اس طرح کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی ایک دوسرے پہ ٹھنڈا ڈال رہے ہیں۔ تو بڑا عجیب سا منظر۔ پھر سعد نے تیل منگوایا، آقا کی زلفوں میں خوب مالش کی، بڑی خوشگپیاں ہوتی رہیں، اور میرے نبی نے فرمایا ایک دن آئے گا ہم جنت میں بھی اکٹھے اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو دوستو یہ ایسی یاری ہے جو سب پہ بھاری ہے۔ صحابہ کی قسمت پہ قربان جاؤں، ان کو دین بھی خالص ملا، رسول بھی خالص ملا، قرآن بھی خالص ملا، بیت اللہ بھی خالص ملا۔ اسی وجہ سے وہ جماعت اتنی خالص بنی کہ تیرا میرا نتیجہ معاشر میں ہوگا۔ ان کا رزلٹ ابھی سنا دیا گیا ہے کہ جتنے سرکار کے سچے نوکر ہیں، میں اللہ نے سب پہ جنت کو کیا کر دیا ہے؟ واجب فرما دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سلام کو عام کریں، گھر میں جائیں، دوستوں میں جائیں، یہ جنت کا تحفہ ہے، اس سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ چلیں جناب، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ، یہ سلام کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ پاؤ تم وہاں کسی کو۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں اچانک وہ بھی سنیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب آقا رات میں حجرے میں آتے تھے ایسے سلام کرتے تھے، کوئی جاگ رہا ہو آسانی سے سن کے جواب دے رہے، کوئی سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں بھائی نواں مسئلہ سنیا جڑے سوتے پہ جاگو تو میں سلام دے بڑا ہے، ایک بار اٹھو تو جواب دو، ڈانگا شیک لین تو باندھا کے یاد ہے، ایسا مسئلہ نہ ہو۔ سلام دینا سنت ہے لیکن طریقہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اب آہستہ سے سلام کہہ کے بیٹھ جائیں سائڈ پہ، اور اسی طرح ایک بندہ اگر تلاوت قرآن میں مصروف ہے اس موقع پہ آپ سلام نہ کریں، جب وہ فارغ ہو جائے پھر سلام کریں۔ اسی طرح ایک بندہ اور کسی مخصوص حاجت میں ہے تو وہاں بھی سلام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں آپ دیکھیں مسافر ایک بندہ گزر رہا ہے روڈ سے، اس کا حق ہے کہ وہ جو سواری پہ ہے وہ دوسروں کو سلام کرے، لیکن ایک اصلاح ضروری ہے۔ اس طرح جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ جو ہم ہاتھ کرتے ہیں نا فقط ہاتھ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں ایک بندہ دور ہے آپ سے، آپ زبان سے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، پھر ہاتھ سے توجہ دلواتے ہیں کہ میں تجھے سلام کہہ رہا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ زبان سے سلام نہ کہنا، فقط ایسے کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں نے سلام کیا ہے، تو زبان سے بھی کہے، پھر اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کیا میاں بیوی آپس میں سلام کر سکتے ہیں؟ کریں نا جی، جنت کا تحفہ ہے، عمل کریں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، پھر اگر تم وہاں کسی فرد کو نہ پاؤ، فی الحال احدن، ان میں سے یعنی جن کے گھر گئے ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ابھی وہاں داخل نہ ہو۔ فی الحال اگر کوئی آواز نہیں آ رہی یا بندہ کوئی اندر نہیں ہے تو ویسے ان کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت ملے تم کو، یعنی اہل خانہ خود کہیں جی تشریف لے آؤ پھر جانا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر وہ یہ کہہ دیں میاں اب واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو فوراً لوٹ جایا کرو، ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ وہ کسی خاص مصروف کام میں ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم مصروف ہیں، ادھر اے مطلب نہیں ان دروازہ پٹ کے پٹھا لوڑا ہے ایک یاد کرے سنا، ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ داخل ہو ان گھروں میں بغیر اجازت کے، غیر مسکونت، جہاں کوئی بستہ نہیں ہے، یعنی گھر نہیں ہے کسی کا، مثلا مسجد ہے، ہوٹل ہے، ایسی سرائے عام ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں کوئی ضروری نہیں ہے اجازت لینے کی، چونکہ مسجد کا دروازہ کھلا پڑا ہے تو مطلب ہے آؤ جی نماز پڑھ لو، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، افطاری کرنی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں آپ بھی افطاری کریں، سحری کریں۔ تو فرمایا ایسی جگہ پہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، یہ اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، بے شک تم جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تمہارے اندر اور بہر کی مکمل حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اچھا جی اب پردے کا حکم آ گیا۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے تمام مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، یہ کہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، یہ نہیں ہے کہ عورتیں نیچے رکھیں، پہلا حکم ہے ہی مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ایک وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی، یعنی اس کو غلط استعمال نہ کریں، یعنی زنا کی طرف نہ جائیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ کریم باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ میاں خود بھی نظریں جھکا کے رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا پیر صاحب چاہتا ہوں میرے اہل خانہ کی حفاظت رہے، فرمایا اپنی نظروں کو
को झुका के रखा कर, अल्लाह तेरे घर की खुद ही हिफाजत फरमाएंगे। ये मर्द का बड़ा अमल दखल है अपनी फैमिली में। जितना वो मैंने एक बात सुनाई थी ना ताजिर की, कि घर वाली परेशान बैठी थी कि ये बच्चा छोटा सा था, हमने से बेटा बना के रखा, आज इसने बड़े अजीब अंदाज से मेरा हाथ पकड़ा है। तो वो जो ताजिर था ना, कपड़ा बेचता था, कहता ये तेरी गलती नहीं ना इसकी है, आज इतने अरसे बाद कपड़ा मैं बेचता हूँ, आज मेरा भी हाथ किसी गैर महरम पे लग गया था, तो ये उसी का बदला है जो मैंने वहां किया था। जितना इंसान खुद पाकीज़ा होता है, इतना अल्लाह उसके अहलो अयाल को भी पाकीज़ा बना देते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिलियां पाकीज़ा रहें। देखो हजरत मूसा खुद पाकीज़ा थे, हयादार, अल्लाह ने फिर बीवी भी वो दी जिसके चलने का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कर दिया। तो दोस्तों हया हम सब करेंगे, इंशाअल्लाह गुनाह से बचेंगे, अल्लाह हमारे अहलो अयाल की भी क्या करेगा जी, इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा। बाकी पर्दा शरई हुक्म है, ये शैतान और शतूंगड़ों का धोखा है। ओ जी पर्दा दिल का नाम है जी, किसी को टाफी तो नहीं है कि मुंह में डाल लेगा। ओ जालिमों, क्यों भेड़िए जुलूस निकाल रहे हैं कि बकरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, और वो बकरियां भी भोली भालियां जो कह रही हैं ये हमारे हक में जुलूस निकाल रहे हैं, अभी बाड़े से निकलोगी तो मैं चीर फाड़ के फारे कर देंगे। औरत को जो सबसे सच्चा प्यार मिल सकता है उसके वालिदैन दे सकते हैं या उसका खामिन दे सकता है, इल्ला माशा अल्लाह। बाकी सब कहानियां होती हैं, मैं ये है मैं वो हूँ, वो ऐसा भेड़िया बन के करीब आएगा, इज्जत पे हमला करेगा और फारिग। तो पर्दे में बैठने वाली बहनें बेटियों से अर्ज करूंगा, पर्दा जो है ये ऐन फितरत के मुताबिक है। अल्लाह और उसका रसूल जितना हमारा खैर खा है, इतना और कोई खैर खा नहीं है। खुदा की कसम, नबी की बीवियों से बड़ी पाकीज़ा बीवियां कायनात में अल्लाह ने नहीं बनाई, नबी की बेटियों से बढ़ के पाकीज़ा बेटियां किसी की अल्लाह ने नहीं बनाई। लेकिन पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ, 22वें पारे में पढ़ेंगे, या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे महबूब अपनी बीवियों से भी कह दो, ऐसा हुक्म नमाज का नहीं है अलग अलग फरमाया हो, ये पर्दे के मुतल्लिक आया तो इतनी वजाहत फरमाई, बीवियों से भी फरमा दें, व बनातिका और अपनी बेटियों से भी फरमा दें, व निसाइल मुमिनीन जितनी मुमिनात हैं मुस्लिमात हैं सबको कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, घर से निकला करें तो बापर्दा होकर निकला करें। और मदीना शरीफ में ये पहचान बन गई थी, जो पर्दे वाली बीबी होती थी ना, समझा जाता था ये मोमनों की बीबी जा रही है, जो बगैर पर्दे की होती समझा जाता कि ये यहूदियों या ईसाइयों में से थी। और ये भी हजरत उमर की तड़प पे अल्लाह ने ये कुरान का पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। तो खुदारा पर्दे को लाजिम करें, इससे बरकत आएगी, इज्जत महफूज रहेगी। एक जुमला इजाफी कहना चाहता हूँ, आजकल घरों में रोज़े बाबरकत महीना हो या दूसरे अय्याम, हमारे मुसलमानों के घरों में लड़ाइयाँ, ये बहू की लड़ाई, सास की लड़ाई, ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। उन माओं से भी कहता हूँ जिनको ब्याह के लाई हो, ये तुम्हारी बेटियां हैं, ये अपना घर बार छोड़ के आई हैं। उन बहनों से भी कहता हूँ अपने माँ बाप को छोड़ा है, इनको माँ बाप बना के रखें, इनकी इज्जत करें। अगर तुम्हें खामिद मिला है तो इस बूढ़ी माँ ने बड़ी खिदमत की है तब वो जवान हुआ है, इस बूढ़े बाप का बड़ा अमल दखल है। तो अपने इस घर को अपना घर समझो, इनको अपने वालिदैन की अहमियत दो, और जो बूढ़ी हैं माएँ सास साहिबा वो भी अपनी बहू को अच्छी मोहब्बत दें, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई है प्यार मोहब्बत से समझाएं, जिस तरह अपनी सखी बेटियों से समझाती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना के रखेगा। ये जो लड़ाई की पोजीशन होती है, ये सुनो, अल्लाह जब नाराज हो जाता है तो घरों में लड़ाइयां डाल देता है, नफरतें आ जाती हैं, फिर बर्तन भी एक दूसरे से दूर, सलाम से भी गए, खाने से भी गए। उस घर पे अल्लाह की रहमत होती है जिस घर में लड़ाई नहीं होती, बल्कि एक दस्तरखान लगता है, मोहब्बत की फिजाएं होती हैं, वहां अल्लाह की रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। तो मियाँ ये तब आएगा जब हम शरीयत पे अमल करेंगे, अल्लाह सबके घरों को जन्नत के बाग बना दे। चलें जी, एक मसला और सुने, नाराज तने में बैठे वकुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, और कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से भी कह दीजिए यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, ये कि नीचे रखें अपनी निगाहें। ये नहीं है कि वो कहें अब मर्दों ने नीचे रखनी है ना, मर्दों को तो एहतियातन कहा गया कि तुम जरा अपनी नजरों को झुकाओ, रास्ते एक साइड पे चलो। तो बीवियों तुम पर्दे के अंदर भी हो तो नजरों को झुका के रखो।
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ دکھاؤ اپنا بناؤ سنگار، یعنی میک اپ یا ایسی کوئی پائل وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اتنا جلدی میں نہ چلو کہ تمہارے زیور کی آواز بھی غیر محرم تک آئے، یا خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ نکلنا جو غیر محرم تک چلی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے پھر گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ غیر مردوں تک پہنچ جاتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ اللہ کے کاغذوں میں وہ زانیہ لکھی جاتی ہے۔ تو کیا زیب و زینت کرنا حرام ہے؟ نہیں نہیں، کر، اپنے خاوند کے لیے کر، اس کے لیے بن سور، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، گھر میں تو میلے کچلے کپڑے ہوں گے اور باہر نکلیں گے تو میک اپ کریں گے تو لڑائی تو پھر ہونی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ دکھائیں اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو کہ غالباً کھلا رہتا ہے، جیسے ہاتھ اور پاؤں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے دوپٹے بھوچن، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گروبانوں کے اوپر۔ جس ٹائم گھر فیملی میں رہ رہی ہیں ہاتھ کھلے رہ جائیں، پاؤں رہ جائیں، لیکن اپنے گریبانوں کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ دکھائیں اپنا بناؤ سنگار۔ یہ جو زیب و زینت ہے کسی اور کو نہ دکھانا، الا لبعولتهن مگر اپنے خاوندوں کے لیے، ان کے لیے سورنا بننا یہ عبادت ہے۔ اگر تمہارا خاوند اس بات کو چاہتا ہے، او آبائہن اور اپنے باپ کے لیے اس سے بھی پردہ نہیں ہے، او آبائی بعولتهن یا اپنے شوہر کے باپ سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ کیا لگے گا؟ سسر، سورہ شریف، اس اپنے جو خاوند کے باپ سے بھی پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ باپ کے حکم میں آ گیا نا۔ او ابنائہن یا اپنے بیٹوں سے بھی، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹوں سے، یعنی اس کی کوئی پہلی بیوی سے اولاد ہے تو وہ بھی تمہارے بچے ہیں۔ وَإِخْوَانِهِنَّ اور اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں سے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، او نسائہن یا اپنی عورتوں سے، یعنی مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ یہ جو اپنی کی قید لگائی ہے، جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے اسی طرح آوارہ پھرنے والی عورت سے بھی پردہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ حیران ہو جائیں گے مولانا صاحب اتنی سختی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جناب سے، ایک بچیاں پردے دار جنہوں نے غلطی کا تصور کبھی سنا بھی نہیں ہے، ان تک غلط بےہودہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو آوارہ گرد بیوی ہوتی ہیں جن کا کوئی اسٹاف نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی ایک شوہر نہیں ہوتا، وہ اپنے بستر بدلتی رہتی ہیں، یہی آوارہ گرد عورتیں جب پاک دامن بچیوں کے پاس بیٹھتی ہیں انہیں جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا کے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکالتی ہیں اور زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ شریعت نے تبھی کہا ہے او نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی مؤمنات مسلمات۔ اگر ایسی عورتیں ہیں مشرکہ بد کردار، علاقے میں ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان سے بھی پردہ کیا جائے، اور ان ماؤں پہ لازم ہے اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھے۔ ایسی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں انہیں گپ شپ لگانے کی اجازت ہے۔ جاگ رہے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ دیکھو شریعت نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے، کتنا خیال کیا ہے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ ایسی ہی عورتیں بچیوں کو بیچاریاں کم سمجھ ہوتی ہیں، ان کو خراب کرنا اور ان کو غلط راستے پہ لے جانا تو یہ بے حیا عورتوں کا کام ہے۔ ایک مسئلہ عورتوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عورت اگر نئی کوئی آپ کے سامنے آئی ہے، اس کا بناؤ سنگار، حسن، نین نقش اپنے خاوند کے آگے بیان کرنا حرام ہے۔ آپ کا خاوند اگر پوچھتا بھی ہے کہ فلاں جو عورت ہے، فلاں کی بیوی وہ کیسی ہے، بس معقول سی بات کر دیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، بس ایسے نہیں ہے اس کو پورا سوئی میں دھاگا ڈال کے دو کہ اس کے ایسے نین نقش ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے ذہن میں برے خیالات پیدا کرے اور برائی پہ اتر جائے، وہ ساری لعنت آپ پہ پڑے گی، آپ نے راستہ غلط دیا ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ مسئلے ہیں سارے شریعت کے۔ جس طرح توحید پہ عمل ضروری ہے، ان مسائل پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
اور ایک مسئلہ اور سن لیں، اسی طرح اگر عورت بچی کوئی غسل کر رہی ہے تو دوسری بچی کو غسل خانے میں اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ماں جی اسے غسل کروا سکتی ہیں اگر وہ چھوٹی ہے، جب اسے شعور آ گیا ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، بلوغت میں آ گئی ہے، تو اب تنہائی میں کریں گی غسل، اس کے علاوہ کسی اور عورت کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرد غسل کر رہا ہے، دوسرا دھڑام اندر داخل ہو جائے، تم بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں، نہ، یہ حرام ہے۔ اور اسی حکم میں ہے یہ جو ہم 12 وغیرہ پہ جا کے برہنہ حالت میں، نیم برہنہ حالت میں جا کے جو غسل فرماتے ہیں، روزے کے اندر اعضاء سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے گھٹنوں سے اوپر وہ چادریں اور کچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا اپنا روزہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ غسل ایسی جگہ پہ کرو جہاں تمہارا ستر ہو، سن رہے ہو بھائی کہ نہیں؟ ہاں سارا دن روزہ رکھا، تھوڑی جی حرکت کی وجہ سے سارا روزہ ضائع ہو گیا تو کیا فائدہ ملا؟ غسل کرو ایسی جگہ پہ، منع نہیں ہے۔ ہاں موٹا اپنے تہمت باندھا ہوا ہے جس سے اعضاء چھپے ہوئے ہیں، پھر آپ اس میں غسل کر سکتے ہیں۔ بہتر عمل یہ ہے کہ غسل خانے میں با پردہ ہو کے غسل کریں۔ اللہ خود بھی حیا کو پسند کرتا ہے، اور ایمان اور حیا یہ لازم ملزوم ہے، اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ دوستو جتنی تطہیر پہ عمل کریں گے، جتنا حیا پہ، پاکیزگی پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اتنی برکتیں زیادہ آئیں گی۔ چلیں جی، ناراض تنے پہ بیٹھے چپ ہو گئے، خیر توحید علی عید پڑھا تو ہونے چیزاں تھوڑے جو سوچیں دے بیٹھن پہ کیڑے بنے وجہ بھائی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، یہ ہر روز بیان نہیں ہوتے، اب آ گئے ہیں تو یہ ضروری ہے نا بیان کرنے۔ چلیں جناب، فرمایا او نسائہن، اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اگر غیر مسلم آوارہ گرد عورت ہے اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ او ما ملکت ایمانہ، اور جو دیوس بن جاتے ہیں، چلو آگے آنے والا بھی کچھ نہیں کہتا، سارے مسئلے یہی نہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں اور اپنے خدام سے بھی پردہ نہیں ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ او التابعین غیر اولی الارباء، یا جو عورتیں غرض نہ رکھتی ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، ایسے مرد یعنی جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کے اندر خواہشات ہی نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا، یا وہ بچے جو واقف نہیں ہیں عورتوں کے حالات سے، علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ گھر میں آتا جاتا ہے، محلے میں ہے، پڑوسیوں کا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ابتدا میں آتا جاتا ہے، کیا وہ بالغ ہونے کے بعد بھی آتا جاتا رہے؟ نہ، اب نہیں آئے گا۔ پہلے تو تھا وہ چھوٹا بچہ معصوم، اب وہ جوان ہو گیا، اس میں جب شعور آنا شروع ہو گیا ہے، اب اس سے بھی کیا کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہے جس نے تو ہمیں پہلے دیکھا ہوا ہے، پہلے دیکھنا اور تھا، اب اس کا دیکھنا کیا ہوگا جی؟ اور ہوگا۔ چلیں، فرمایا جی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں زمین پر پاؤں، عورتیں اگر انہیں پائل وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو زمین پہ زور زور سے نہ چلیں کہ ان کے زیور کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ چلی جائے، یہاں تک پردہ شریعت کہتی ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ علم ہو جائے ان کے چھپے ہوئے بناؤ سنگھار کا، ایسا کام بھی نہ کریو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر، ایھا المؤمنون، اے ایمان والوں جو سب کا غلطیاں ہو گئی ہیں آج ہی توبہ کر کے اصلاح کر لو، لعلکم تفلحون، تم شریعت پہ عمل کرو گے، میں اللہ تمہیں کامیاب فرما دوں گا۔ ہاں عمل شریعت کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جناب۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو اپنوں میں سے رنڈوں کا۔ یہ رنڈا کون ہوتا ہے؟ آج جس کی بیوی فوت ہوگی، بالکل اسی طرح۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جو رنڈوے ہیں ان کا نکاح کیا کرو، منکم، جو تم میں سے ہیں۔ یہ شرعی مسائل ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ جوان ہے، صحت مند ہے، بیوی فوت ہو گئی، اب وہ بیچارہ شادی کی بات کرے، ہائے ہلکا ہو گیا، لو باشوں بی بی مریض ہو، حالے تک 4 دن ہو، بے شک محلے میں 4-5 جگہوں پہ 19-20 کرتا رہے، کوئی بات نہیں۔ یہ بیچارہ شادی دی گل کر سی، بیویاں کے تے مرد کے، لے بھائی ہلکا ہی ہو گیا، یہ تو صبر ہی نہیں پہ ہوندا، حال تک وہ کفن ہی میلا، اس کا کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوا خان صاحب، تو کہتے ہیں جی اس نے شادی کی دوسری بات کیوں شروع کر دی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر اس طرح کا مسئلہ بن جائے، بچی ابھی جوان تھی، خامد فوت ہو گیا ہے، بندہ جوان تھا، بیوی فوت ہو گئی ہے، شرمانے والی بات نہیں ہے، بجائے یہ کہ شیطان ان کو غلط راستے پہ لگا
دے تو میاں صاحب اب اس کا کیا کرو معقول سا، اب اس بیچارے بڈھے تو نہیں ناکھنا، یہ جو اس کے قریبی ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ بھی وکالت آگے تھوڑی کر رہا ہوں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایک کو میں نے کہا یار دل کرتا آپ کی شادی کروں، جنہوں میں بول کیا کہا، میں آخیا بندرو آخر لے کے آرن پانی لگوایا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندے کی شادی ہوئی، گھر والی فوت ہو گئی، دوسری شادی ہوئی وہ فوت ہو گئی، تیسری کروائی تو وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب لوگ اس سے دور سے گزرے، تین کا اس نے خون چوسا ہوا ہے کہ اس کا اثر ہم پہ نہ ہو جائے۔ کوئی شادی میں لوگ اکٹھے ہو گئے، بتایا یہ تین عورتوں کا قاتل ہے، یہ نہیں تین بیویاں اس نے ماری ہوئی ہے۔ ایک نے کہا یار ہمارے محلے میں بچی تو سمجھدار تھی، شادی ہوئی اس کا خاوند فوت، دوسری ہوئی پھر فوت، تیسری ہوئی وہ بھی فوت، اب بیویاں اس کے قریب بھی نہیں جاتی، یہ تین خاوندوں کا خون چوسا ہوا ہے۔ کہنے لگے ذرا ان کی آپس میں کراؤ، لوگ بھی اینڈ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب سنا کے شادی ہو گئی، صبح نماز کے بعد مرد پوچھتے ہیں مرے ہے بچے ہے، بیویاں پوچھتی ہیں مری ہے بچی ہے، پتہ چلا جوڑی اتنی زہریلی تھی جس مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا رات اللہ کے حوالے ہو گئے۔ اللہ اکبر، استغفار کرنا چاہیے بھائی۔ چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شریعت کہتی ہے جو رڈوے ہیں نا بھائی ان کا کچھ نہ کچھ معقول انتظام کر دو جہاں تک ہو سکے، لیکن یہ بھی سوچنا معاملہ اگر بالکل 19-20 ہو، آخری 11 میں ہو تو پھر مناسب نہیں ہے، پھر اے ہوئے نا بھائی وہ ٹیپ سونے کوئی ہو رہی۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور یہ کہ نکاح کر دو تم رنڈووں کا اپنوں میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نیکوکاروں کا اپنے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی لوڈیوں میں سے، إِن يَكُونُوا فقراء، اگر ہیں وہ تنگ دست۔ آج لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے، ابھی کیا کمرہ نہیں بنا، جاپ نہیں لگی۔ اللہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، اگر تو فقیر ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا اللہ اسے اپنے فضل کے ساتھ، وہ آئے گی ساتھ اپنا رزق لے کے آئے گی۔ واللہ واسع علیم، اور میرا اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامنی کریں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں طاقت رکھتے نکاح کی، ابھی وسائل نہیں ہے تو پاک دامن رہیں، روزے کثرت سے رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ انہیں اپنے فضل سے، تو نکاح کر لیں۔ ابھی مکان پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے پیسے جمع کرو، اتنا کر لو جو اس کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو خواہش کریں مکاتبت کی، چاہے عورت ہے یا مرد، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کا تعاون کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو۔ مما ملکت ایمانکم، چاہے وہ تمہاری لونڈیوں میں سے ہو یا غلاموں میں سے، فقاتبوہم، تو مکاتبت کر لو، پیسے تعین کر لو، وہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھو ان میں نیکی کی صلاحیت، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور کچھ تم بھی تعاون کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، اور نہ مجبور کرو، یہ ذرا ایک میرا بالوں چپ کر کے بابو ہے ذرا خاموشی سے بیٹھ۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو زنا پر۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کی کچھ لونڈیاں تھیں باندیاں، یہ ان بیچاریوں کو مجبوراً کہتا کہ تم زنا کرواؤ، پیسہ کما کے مجھے دو۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ لیکن دوستوں یہاں ایک مسئلہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ ایسے دیوس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی بہنی بیٹیوں کو کہتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں جہاں سے تیرا دل کرے ہمیں پیسہ چاہیے۔ ایسے دیوس جن کو اپنی بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں، بہنوں بیویوں کی عزت کی پرواہ نہیں، وہ دلال بنے بیٹھے ہیں، ایسے بندوں پہ جنت کی ہوا بھی حرام ہے۔ سن رہے ہو؟ دیوس بندہ، دیوس کسے کہتے ہیں؟ جسے اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو، اس کی بیوی بیٹی بہن کہیں آئے جائے اسے کوئی فکر نہیں ہے، ایسے بندے پہ جنت کی
ہوا بھی حرام ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو زنا پر۔ ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگرچہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تاکہ حاصل کرو تم پیسے دنیاوی زندگی کے۔ وہ بیچاریاں باندیاں کہ میرے نبی کے سامنے رونے لگیں، یہ ظالم ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے ایسی بیچاریوں کو زنا پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ ان کی بے بسی کے بعد غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ لیکن یہ حکم باندیوں کے ساتھ خاص ہے، عام عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں، واضح مسائل، تمہارے گھریلو زندگی کے لیے بھی اور بہر والی زندگی کے لیے بھی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے۔ یہ قصے ہم کیوں سناتے ہیں؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تاکہ نصیحت کریں متقی لوگ، فائدہ حاصل کریں۔ آؤ تمہیں فائدے کی بات سنائیں۔ جاگ رہے ہو کہ تھکے ہو؟ چلو آؤ ذرا لوری سنائیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ ساری جو چمک نظر آ رہی ہے، یہ ساری جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ چاند کی رونق نظر آ رہی ہے، یہ سورج کی جگمگاہٹ نظر آ رہی ہے، یہ پھولوں کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، یہ بلبل کو ترنم نظر آ رہا ہے، یہ کوئل کی آوازیں نظر آ رہی ہیں، یہ بہار اور خزاں نظر آ رہی ہے، یہ گرمی اور سردی نظر آ رہی ہے، یہ سحری اور افطاری نظر آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ کسی چھوٹے بڑے کا کمال نہیں، یہ سارے کمالات کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا نور چمکایا ہوا ہے آسمان و زمین کے اندر۔ لیکن افسوسناک خبر، بیٹا پیدا ہو گیا، یہ پیراں دیتا ہے، تے بیٹی پیدا ہو گئی، یہ اللہ دا امر، کوئی بات ہونے لگی، اٹھیر اٹھیر، یہ نور پیر دا ویلا ہے، صبح صبح تو میرے متھے لگے ہیں، صبح سورج نکل رہا ہے، بات کسی نے کر دی ہے، اے نور پیر دا ویلا ہے، شام آ گئی ہے تے رب لے آیا ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، اور صبح دینے والا بھی کون ہے، رات بنانے والا بھی کون ہے، بیٹیاں دینے والا بھی کون ہے، بیٹے دینے والا بھی کون ہے۔ نہ شکری نہ کیا کر، اگر وہ نہ دیتا ساری زندگی ترسدا رہ جاتا، نہ تجھے بیٹی ملتی نہ بیٹا ملتا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاغ، ایک جالا ہو، اس میں ایک چراغ جل رہا ہو، ایک جالا سا بنا ہوا ہو، اس میں ایک چراغ جل رہا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ بھی ایک شیشے کی کندیل میں ہو، سن رہے ہو، ایک جالے میں چراغ ہو، پھر چراغ بھی شیشے کی کندیل میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد، اور شیشہ ایسا ہو جیسے ستارہ چمک رہا ہو، اتنا صاف شفاف۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، پھر وہ روشن بھی کیا گیا ہو ایک درخت بابرکت سے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، پھر اس چراغ میں زیتون کا تیل بھی ڈالا گیا ہو جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ایک جالا ہو، اس میں ایک چراغ ہو، اوپر سے ایک شیشہ ہو مثل ستاروں کے، اس میں جو تیل ڈالا جا رہا ہو وہ زیتون کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جالا ہے یہ مومن کا سینہ ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تو میں پڑھوں گا۔ پہلے تو چپ رہے ہو، میری مجبوری ہے، ہن میری مجبوری نہیں، یہ توحید ہے، یہ بول سو تو میں ٹر سا، یہ سارے دی مجبوری، یہ بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جالا میں نے مثال دی ہے یہ مومن کا سینہ ہے، اور جو چراغ ہے یہ اس کے اندر وہ نور ایمان ہے، اور جو شیشہ ہے یہ مومن کا عقیدہ ہے، اس میں جو چراغ جل رہا ہے یہ قرآن و سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اگر اسی کو بیان کرنا شروع کر دے تو یہ نور علی نور ہے،
اس کے سینے میں جو چراغ توحید کا جلا، اس نے قرآن و سنت اور عمل کے ذریعے اسے پانی دیتا رہا، تیل دیتا رہا۔ اب وہ سینے میں سے چراغ اتنی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے کہ آسمان بھی اس کی بلندی کے مقابلے میں شرما رہا ہے، اور اس کو اگر بیان کرنا شروع کر دے یکاد زیتها یضیء، ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل ابھی جل اٹھے۔ ادھر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، مومن کا ایمان جوش مارتا ہے، وَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ چھوا ہو اسے آگ نے، پھر بھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی شعلہ مار رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دل میں میری محبت ہو، ادھر میرا قرآن سنانے والا سناتا جائے، یہ نور ایمان کی چنگاریاں فوراً جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سینے میں چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مسئلہ توحید کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنا شروع کر دے تو فرمایا نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی فرماتا ہے اللہ کریم اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کا دل والا برتن سیدھا ہوتا ہے اللہ ضرور اسے نور ایمان عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی کامل درجے کا عطا فرمائے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ کریم ایسی مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ویسے تو میرا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ، ان گھروں میں حکم دیا اللہ نے، ان ترفع وَيُذْكَرَ، جس کے اندر بلند کرنے کا حکم دیا اللہ نے اپنی توحید کا اور اپنا ذکر، فی اسمہ، کہ کیا جائے اس میں اللہ کا ذکر۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، یعنی مسجد میں آؤ، وہاں پہ میری توحید کے ڈنکے بھی بجاؤ، میرے نام کا ذکر بھی کرو۔ یسبح لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اس میں رہنے والے، بالغدو والآصال، صبح ہو یا شام میرے گھر میں میرے بندے آ کے میرا ذکر کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے بندے بھی ہیں میرے، رجال اللہ تلہیہم، وہ لوگ ایسے بھی میرے بندے ہیں نہیں مشغول کرتی، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، انہیں غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، کس کے ذکر سے؟ ایسے بندوں پہ مجھے فخر ہے جو جانوروں کی طرح منہ نیچے کر کے کھانے کمانے میں لگے رہے، وہ میرے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں، جائیں جدھر جانا ہے۔ مجھے تو ان بندوں پہ ناز ہے، مجھے تو ان بندوں پہ فخر ہے، مجھے تو ان بندے پہ بڑا رشک آتا ہے، میری رحمت ان پہ آتی ہے کہ تجارت بھی کرتے ہیں لیکن اپنے پہ اوپر مسلط نہیں کرتے، رزق حلال کماتے ضرور ہیں، لیکن جب میری طرف سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، میرے گھر میں آ کے میرے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے مجھے بڑے پسند ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بالخصوص وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یخافون، ڈرتے رہتے ہیں، یوم، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی آنکھیں بھی اور دل بھی، یعنی معاشر کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں پہ عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں، احسن ما عملو، بہت اچھا ان کے اعمال کا۔ یہ معاشر کا دن میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنے بندوں کو میں اللہ اچھا بدلہ عطا کروں۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے، میں تمہارے عملوں کا بدلہ بھی دوں گا۔ میاں سلیم صاحب توجہ چاہتا ہوں، تمہارے عملوں کا بدلہ بھی دوں گا، وَيَزِيدَهُم
وَأُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور کچھ میں اپنے فضل سے بھی تمہیں نواز دوں گا۔ کیا مطلب ہے زندہ باد۔ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ حنیف عمران صاحب اللہ کہتے ہیں میں کچھ اضافہ چیز بھی دوں گا، کسی عمل کا بدلہ نہیں کہ اللہ دیدار کرائے۔ کوئی کہے میں روزہ رکھے تو اس کے بدلے کرا، نہیں نہیں میرا ویرا، یہ جو دیدار ہونا ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے اضافی پیکج لگا کے کروانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے کثرت کے ساتھ بے حساب و کتاب۔ حق ہے تو بس کروں، نہیں تو سنا سکتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے ان کے اعمال کا سراب، جیسے ریت چمک رہی ہو، ان کی عملوں کی نظر میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے ایک ریتا پڑا ہو چمک رہا ہو۔ بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرتا ہے چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ریتے کو پیاسا بندہ پانی، دور سے ریت چمک رہی ہو، جنگل و بیابان ہو، گرمی کی شدت ہو، رمضان کے روزوں سے ہٹ کے کوئی وقت ہو، بندے کو پیاس ستا رکھی ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، چشمہ بھی ساتھ نہ ہو، کنواں بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا جو پانی چمک رہا ہے دوڑتا دوڑتا جائے گا، تھک کے مر جائے گا، پانی ہوگا تو ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اوے مشرک، اپنے وجود کو تھکا نہیں، روزے رکھ کے تراویحاں پڑھ کے زکوٰۃ دے کے اندر سے وہ شرک والا گند نکال۔ جس طرح وہ پیاسا مر گیا اسی طرح تو عمل کرتا کرتا مر جائے گا، لیکن تجھے فائدہ کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرے روزے قبول ہو جائے پھر توحید سے یارانہ لگانا پڑے گا، اگر چاہتا ہے تیری نمازیں قبول ہو جائیں پھر توحید کا عاشق بننا پڑے گا، اگر چاہتا ہے تیری زکوٰۃ قبول ہو جائے پھر دیوانہ ہو کہ میری توحید وحدت کا ذکر کرنا پڑے گا۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا وہاں کوئی پانی کا نام و نشان۔ اسی طرح یہ مشرک و کافر جب میرے دربار میں آئیں گے ان کی ساریاں نیکیاں وہ سیاہ اور ریت بن کے اڑ جائیں گی، ان کے خالی رجسٹر پڑے ہوں گے، برائیاں تو لکھی ہوں گی نیکی ایک بھی نہیں ہوگی۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہ پتہ ہے اللہ کے پاس، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، بس اللہ کریم پورا کر دیتا ہے اس کا حساب، یعنی عمر کی تکمیل کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور میرا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ رکوع تک چلا جاؤں، ٹائم ہے نا ابھی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشا، جیسے اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں، یغشا موج من فوقی، موج من فوقی، ڈھانپ لیتی ہیں اس کو دریا سمندر کی موجوں پہ در موجیں، سحابن اوپر سے بادل بھی ہیں۔ پہلے مومن کی مثال دی، اب کہا یہ گہرے سمندر میں بندہ ڈوب رہا ہے، موجوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اوپر سے سیاہ بادل بھی ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اب اندھیرے بھی اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اتنے اندھیرے ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور وہ جسے اللہ نور ہدایت نہ دے کہاں سے ملے گا اسے نور۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک کا سینہ ہے یہ گند سے بھرا ہوا ہے، قرآنی علوم سے جاہل ہے، اس کا لیڈر بھی مشرک ہے، در بدر شرک کی داستانیں سناتا جا رہا ہے، کہانیوں پہ کہانیاں سن کے اندھیرے اپنے اوپر چھا رہے ہیں۔ اس بیچارے کو اپنا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اس کو جنت والا راستہ کیسے ملے گا؟ تو
لہذا شرکیہ عقیدے سے توبہ طیب ہو جا میرا بھائی، مشرکین لیڈروں سے بائیکاٹ کر میرا بھائی، کس سے کہانیاں روایتوں سے بائیکاٹ کر میرا بھائی۔ اگر چاہتا ہے کہ معاشر میں پل صراط پہ تجھے نور ایمان ملے، قرآن سے بھی یاری لگا لے اور صاحب قرآن سے بھی یاری لگا لے اور پاکیزہ جماعت سے بھی یاری لگا لے۔ ان پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، دنیا آخرت میں عزت کے تاج پہنا دینا میرا کام ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر صبح ہی پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کمزور نالائق گناہ گار ہیں، تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی سے اپنے آج کتنا روزہ ہے؟ 15واں، آج آدھے مکمل ہونے والے ہیں۔ اللہ 15 مہینہ، تو اللہ ہمیں بقیہ رمضان المبارک کا بھی مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرما دے، ہر قسم کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، پوری امت کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ یہ شرک کے اندھیرے ختم فرما دے، اللہ یہ رسم و رواج کے اندھیرے ختم فرما دے، اللہ یہ جہالت کے اندھیرے ختم فرما دے، توحید و سنت کا علم بلند فرما دے، صحابہ اہل بیت کی عزت والا علم بلند فرما دے، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہماری سرحدی حدود کی پاک افواج کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں سے جو مسلمان مظلوم پریشان حال ہیں، اللہ ہم سب مجرم ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، ان کی خاص نصرت و مدد فرما، اللہ ان کی خاص نصرت و مدد فرما۔ یہود و نصارہ کے جو ناپاک عزائم ہیں، اللہ وہ خاک میں ملا دے، اللہ حق سچ کا بول بالا فرما۔ جہاں کہیں بھی تیرے مسلمان بندے رہ رہے ہیں اور مشکلات میں ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے مولا۔ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد فرما دے اللہ۔ ہم سب پہ راضی ہو جا اور ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے۔ بار بار حرمین شریفین کا دیدار عطا فرما۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ربنا تقبل منا انک